برطانیہ میں دوسرے مرحلے میں لاک ڈاؤن نرم ہوتے ہی ریسٹورانٹس، بیوٹی سینٹر اور دیگر عوامی مقامات کھل گئے ہیں۔ زندگی معمول پر آتے ہی شہزادہ ولیم بھی مشرقی لندن کے ایک ریسٹورنٹ جا پہنچے، جہاں انہوں نے ریسٹورنٹ کے مالک اور عملے سے گپ شپ بھی کی۔ تفصیلات غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ برطانیہ میں دوسرے مرحلے میں لاک ڈاؤن نرم ہوتے ہی ریسٹورنٹس، بیوٹی پارلرز اور دیگر عوامی مقامات کھل گئے ہیں، جہاں شہری اپنے معمولات سر انجام دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ برطانوی شہزادہ ولیم بھی لاک ڈاؤن نرم ہونے کا لطف اٹھانے کے لیے مشرقی لندن کے ایک ریسٹورنٹ جا پہنچے، جہاں ریسٹورنٹ کے مالک انتھونی گڈرچ اور ان کے عملے نے شہزادے کا پرتپاک استقبال کیا۔ شہزادہ ولیم نے ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہی سینیٹائزر سے اپنے ہاتھ صاف کیے، جس کے بعد انہیں مختلف شعبوں کا دورہ کرایا گیا، جہاں ملازمین اور گاہکوں کو کورونا سے بچانے کے تمام حفاظتی اقدامات پر عمل کیا گیا تھا۔ بعد میں شہزادہ ولیم نے ریسٹورنٹ کے عملے اور مالک کے ساتھ لان میں بیٹھ کر خوب گپ شپ لگائی۔ اس موقع پر سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے کرسیاں اور میز فاصلے پر لگائے گئے تھے۔ لاک ڈاؤن میں پابندیوں کے باعث برطانیہ بھر میں ریسٹورنٹ اور ہوٹلز کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مارچ سے بند ہونے والے ریسٹورنٹ اور دیگر عوامی مقامات آج سے باقاعدہ کھل رہے ہیں۔ کئی ریسٹورنٹ مالکان کی جانب سے نہ صرف اپنے ملازمین کو مالی طور پر سپورٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ مقامی کمیونٹی اور بے گھر افراد کی مدد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ برطانیہ میں 100 دنوں کے لاک ڈاؤن کے بعد زندگی معمول کی جانب لوٹنے لگی۔ برطانیہ بھر میں عبادت گاہوں کو کھول دیا گیا۔ 100 روز بعد حجام میسر آئے تو لوگ سماجی فاصلے کے ساتھ لمبی قطاروں میں انتظار کرتے نظر آئے۔ تفصیلات غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ عبادت گاہیں کھلیں تو مسلمانوں نے مساجد میں فجر کی نماز ادا کی اور رب کریم کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ اس دوران احتیاطی تدابیر اپنائی گئیں، جبکہ مساجد دوبارہ کھلنے پر لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دی۔ دوسری جانب ہیئر ڈریسر سمیت بہت سارے کاروبار آج دوبارہ کھول دیے گئے۔ حجام کھلنے پر مردوں اور خواتین نے سیلونز کا رخ کر لیا اور صورتحال معمول پر آنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ Yeah, I'm happy to get, back to normal, but also just nice to have a haircut. Yeah. It's enjoyable to have a haircut, but it's also nice to feel smart again. I'm glad everywhere's open. ہر چیز کو واپس نارمل ہونا چاہیے۔ جو جہاں پر حالات ہر جگہ پر ڈسٹرب ہوئے ہیں وہ واپس اپنی جگہ پر واپس آئیں گے۔ لوگوں کو دوبارہ سے باہر نکلنے کا موقع ملے گا، کام کرنے کا موقع ملے گا۔ جو فائنینشلی لوگ ڈسٹرب ہیں ان لوگوں کے گورنمنٹ نے بہت سپورٹ کی ہے ہر لحاظ سے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جو لوگ سفر ہو رہے تھے اب وہ باہر نکلیں گے، اپنے کاموں پہ جائیں گے۔ بالکل عجیب سی فیلنگ ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جو اتنا عرصہ آفس نہیں آئے تو وہ تو ظاہر ہے کرونا کی وجہ سے نہیں آ سکے، تو یہ بھی ضروری تھا۔ اینی وے اب ٹھیک فیل ہو رہا ہے۔ بچے تو بڑے خوش ہیں اور دوبارہ کاروبار کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ دنیا دوبارہ سے بحال ہو جائے، جو رابطے منتقل ہوئے ہیں وہ بحال ہو جائے۔ ابھی جو کرونا وائرس کی وبا ہے وہ ختم نہیں ہوئی، اور آپ کی چینل کے تھرو بھی ہم لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو سوشل ڈسٹینس ہے 1+ میٹر، اور اس کے علاوہ جو آپ کی ماسک پہن کے باہر پبلک پلیسز پہ نکلیں۔ اور ابھی چونکہ وبا ختم نہیں ہوئی ہے اور گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ بھی اپنے آپ کو بھی سیو کریں اور دوسروں کو بھی سیو کریں۔ لوگ باہر آ رہے ہیں۔ ٹوڈے از دا سپر سیٹرڈے۔ Life is coming back to normal and we are very happy. Business jobs are coming کھل رہی ہیں۔ Obviously, well, I normally get my haircut once a month, so obviously it's been about 4 months since I last got a haircut, and it's been, it's just brilliant. Just finally get a new haircut now. Getting to the length I want. Short as possible. So it's brilliant. دکان میں داخل ہوتے ہی پہلے اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا، گلوز اور پھر ماسک پہننا لازم قرار دیا گیا، جس کے بعد لوگوں کو خدمات فراہم کی گئیں۔ دکانداروں نے بھی کاروبار دوبارہ کھلنے پر سکھ کا سانس لیا اور امید ظاہر کی کہ کاروبار ایک بار پھر پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ جی اللہ کا شکر ہے کہ شاپ کھلی ہیں 3 مہینوں کے بعد، تو کسٹمر جو ہے وہ بڑے بے تابی سے باہر لائنوں میں ویٹ کر رہے تھے، اور پھر جیسے جیسے باری آتے گئی وہ آتے گئے، انہوں نے بھی سیفٹی کا پورا دھیان رکھا، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ پورا دھیان رکھیں گے تاکہ جو اسپریڈ ہوا ہے نا کووڈ-19 وہ زیادہ نہ پھیلے۔ 100 دن کے بعد آج الحمدللہ کام کھلا ہے تو ابھی کافی رونق ہے، کسٹمر آ رہے ہیں، اور حکومت کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم کو سب سیفٹی اور سب کا کسٹمر کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور الحمدللہ بھی کافی رش ہے۔ Actually, yeah, we did expect that because we're usually busy. And it's been closed for the last 3 months, so everyone just needs a haircut, and then we know that they're gonna come all together, and that's gonna happen. That's why we put like a lot of barbers in,
so we can give to everyone a haircut. एहतियाती तदाबीर में कैश की अदायगी न करना भी शामिल था, इसलिए सार्फिन को तमाम तर अदायगियाँ कैश कार्ड के साथ करना पड़ी। रेस्टोरेंट्स में भी समाजी फासले को मद्देनजर रखते हुए लोगों के बैठने के लिए नशिस्तें कम कर दी गईं। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने लोगों से अपील की है कि समाजी फासले के कवानीन पर बाकायदगी से अमल करें ताकि कोरोना को फैलने का मौका न मिल सके। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की तहकीक के मुताबिक कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान BA-ME ग्रुप्स परेशानी और तन्हाई का शिकार रहे। तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में देखिए। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की कोविड-19 सोशल स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस के दौरान मौत और ख़ुद को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात ने सफ़ेद फाम अफराद की निस्बत दीगर अक़लियतों को ज़्यादा मुतासर किया। BA-ME ग्रुप्स के अफराद ने बताया कि वबा के दौरान उनकी जहनी सेहत इंतहाई बिगड़ गई, जबकि सफ़ेद फाम अफराद में से सिर्फ 1/3 ने यह शिकायत की है। वबा के दौरान खुदकुशी के ख्यालात ने अक़लियती के ग्रुप्स के 15 से 18% अफराद को मुतासर किया, जबकि सफ़ेद फाम अफराद में यह शरह 13% थी। BA-ME ग्रुप्स के तकरीबन 23% अफराद तन्हाई के एहसास में मुब्तला रहे, जबकि सफ़ेद फाम अफराद में यह शरह 17% रही। अक़लियती ग्रुप्स के 8 से 12% अफराद ने नफसियाती और जिस्मानी तौर पर हरासा होने का बताया, जबकि सफ़ेद फाम अफराद के ग्रुप में यह शरह 5 से 6% बताई गई। 57% अफराद ने बताया कि उनकी जहनी सेहत अब इस सतह पर है जिस पर कोविड-19 की वबा फैलने से पहले थी, लेकिन 1/3 का कहना है कि जहनी सेहत मामूल से बदतर है। अक़लियती ग्रुप्स के 1/4 अफराद ने बेरोजगारी पर फिक्रमंदी का इजहार किया, जबकि सफ़ेद फाम अफराद में हर 8 में से 1 ने बेरोजगारी पर परेशानी दिखाई। लॉकडाउन के दौरान हुकूमत पर एतमाद में 14% कमी हुई, जबकि वबा से निमटने में हेल्थ सर्विस की अहलियत पर एतमाद भी 12% कम हुआ। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। मारूफ माहिर कानून आमिर मंजूर का कहना है कि कोरोना वायरस और ब्रेग्जिट की वजह से इमिग्रेशन कवानीन में लोगों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ तब्दीलियाँ की जा रही हैं। तालिब इल्मों के लिए ये अच्छा मौका है कि वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करके 2 साल का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। लंदन में 92 न्यूज़ के नुमाइंदे सलीम साबरी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के निज़ाम को तहस नहस कर दिया। जहाँ पे दूसरे शोबे भी मुतासर हुए, वहाँ पे गैर कानूनी तारीक़िन वतन जो यहाँ पर मौजूद है उनको भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज हमारे साथ मौजूद है माहिर कानूनदान आमिर मंजूर साहब। उनसे पूछते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से कौन कौन सी मुश्किलात लोगों को दरपेश हैं। देखें, सबसे ज़्यादा तो फाइनेंशियली लोगों ने सफ़र किया, चूँकि जो यहाँ के जो शहरी थे वो तो सफ़र कर रहे थे, लेकिन जो गैर कानूनी लोग यहाँ पे मुकीम थे उनके लिए ज़ाहिर आपको पता रोज़गार या उनको काम की इजाज़त नहीं थी। लेकिन गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए उन लोगों के लिए। अभी आजकल फ़ी वेवर की एप्लीकेशंस है, उसके थ्रू उनको फ़ीस माफ़ की और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हुए उन्होंने इजाज़त दी है कि आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अपनी एप्लीकेशंस विदाउट होम ऑफिस फ़ी फर्दर आप अप्लाई कर सकते हैं और उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वो लोग जो कि 18,600 की कैटेगरी की रेंज में जा रहे थे और जिनकी जॉब्स चली गई हैं, वो उनका वो माली जो है वो पूरे नहीं कर रहे, तो उसके लिए हुकूमत कोई उनको एडवांटेज दे रही है या कोई रियायत दे रही है? जी बिल्कुल। उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, अगर आपकी इनकम जो है वो इस टाइम पीरियड के दौरान जो अप्रैल से लेकर जुलाई तक अगर आप पूरी नहीं कर सके, अगर तो आप फरलो के अंदर चले गए हैं तो वो 80% जो आपको इनकम मिलती रही है वो उसको 100% ही कंसिडर किया जाएगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में थे तो ये जो टाइम पीरियड है ये सारे का सारा डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। और तीसरा, इसमें अगर किसी भी सिचुएशन में अगर आपने जब काम छोड़ा था तो जो उससे इमीडिएटली बिफोर दैट जो आपकी जितनी भी इनकम थी वो इसको कंसिडर करते हुए 18,600 को वो कैलकुलेट करेंगे। वो ब्रेग्जिट और कोरोना, इसके दोनों के बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वो लोग जो 15 साल से यहाँ पे या जिनकी एप्लीकेशन किसी वजह से पेंडिंग है या जिनके अपील्स आई हुई हैं, तो उनके लिए कोई चांस बन सकता है? देखिए, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जब तक आप अथॉरिटीज से कांटेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको लीव नहीं मिलेगा। घर बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला। आपको चाहिए कि इस टाइम पीरियड के दौरान जब आपको पता है कि ब्रेग्जिट है और फर्दर जो है यहाँ पे वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आपको चाहिए कि होम ऑफिस से कांटेक्ट करें और इस टाइम पीरियड में जब आपको फाइनेंशियल जो हेल्प मिल रही है, फीस पे करने की जरूरत नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप फौरन इमीडिएटली अपनी एप्लीकेशंस मूव करें ताकि इस सारे प्रोसेस का आपको फ्यूचर में फायदा हो सके।
تو وہ لوگ جو کہ کافی عرصہ سے برطانیہ میں مقیم ہیں، آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ کوئی ایسی اسکیم آ جائے تو اس سے پہلے اپنے آپ کو ہوم آفس میں رجسٹر کر لیں؟ جی دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ نے کوئی اپلیکیشن نہیں کی تو ہوم آفس کی کسی بھی اسکیم کا یا کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں لے سکتے۔ اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو 2007 میں انہوں نے ایک ایمنسٹی انٹروڈیوس کروائی تھی، جس کے تحت جتنے بھی فیلڈ اپلیکینٹس تھے، چاہے وہ اسائلم سیکرز تھے یا ہیومن رائٹس کے تھے، ان کو ہی ریلیف ملا تھا۔ لیکن جن لوگوں نے کوئی اپلیکیشن نہیں کی تھی وہ الٹیمیٹلی کسی بھی کیٹیگری یا کسی بھی ایمنسٹی کا حصہ نہیں بن سکے تھے۔ بہت سے لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ سیاسی پناہ کی اپلیکیشن، تو ایٹ دا مومنٹ اگر کوئی آدمی سیاسی پناہ کی اپلیکیشن موو کرتا تو اس کے کیا چانسز ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی ایسا شخص جو کہ اپنے کنٹری کے اندر اس کی جان کو خطرہ ہے، کوئی پولیٹیکل، ریلیجیس یا کسی اور بیسس کے اوپر، اگر اس کو لگتا ہے کہ اگر وہ واپس آئے گا تو ہی کین بی پروسیکیوٹڈ یا پروسیکیوشن کا حصہ بن سکتا ہے، وہ یہاں سے اسائلم کلیم کرے گا، اور جتنا اگر میرٹ والا کیس ہے تو ہوم آفس آف کورس جو ہے وہ اس کو دے گا۔ 2018 کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو اراؤنڈ ابو دین 18,000 اپلیکیشن 1 ایئر کے اندر ہوئی تھی، جس کے اندر سب لوگوں کو ریفیوجی سٹیٹس یا اس سے ریلیٹڈ جو کیٹیگریز تھیں ان میں ویزا دیا گیا تھا۔ لیکن اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ کیا اور آپ کس حد تک ایویڈنس دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ روش ڈیل میں بھی 3 ماہ بند رہنے والی مساجد کو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے کھول دیا گیا۔ حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد مساجد کے دروازے کھلنے پر نمازیوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ تفصیلات جانتے ہیں راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ روش ڈیل میں بھی 100 روزہ لاک ڈاؤن کے بعد مساجد کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد مساجد کھولنے کے فیصلے کو مسلم کمیونٹی کی طرف سے بے حد سراہا گیا۔ حکومت کی طرف سے سماجی فاصلے کو یقینی بنانے اور اس پر عمل کرانے کے لیے مساجد کمیٹیوں کی طرف سے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں، ان میں نمازیوں کو گھر سے وضو کر کے آنے، اپنا مصلی، قرآن پاک، تسبیح، فیس ماسک اور جوتوں کے لیے بیگ ساتھ لے کر آنا شامل ہیں۔ نمازیوں کی رہنمائی کے لیے پوسٹرز بھی لگائے گئے۔ لاک ڈاؤن کے بعد مساجد کھلنے کے پہلے روز مساجد انتظامیہ نمازیوں کی رہنمائی کے لیے مسجد کے داخلی دروازے پر موجود رہی، اور جو نمازی بغیر مصلی، ماسک یا بیگ کے آئے انہیں مسجد کی طرف سے یہ چیزیں مہیا کی گئیں۔ مسجد کے خطیب، انتظامیہ اور دوسرے نمازیوں نے کہا مساجد کھلنے پر وہ بے حد خوش ہیں اور پوری کوشش کریں گے کہ حفاظتی اقدامات کو ہر ممکن یقینی بنایا جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج سے مسجدیں اوپن ہو گئی ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی گورنمنٹ کی ہدایات ہیں اس پہ عمل کریں گے۔ Alhamdulillah, we praise Allah subhanahu wa ta'ala alone. We glorify Him and seek His forgiveness. Brothers and sisters in Islam, very this is a emotional, a happy day that we are returning to the masajid of Allah subhanahu wa ta'ala. 3 مہینوں کے بعد انشاءاللہ مسجدیں آج کھل رہی ہیں، اور دوسرے ملک کے دوسرے شہروں کی طرح روش ڈیل میں بھی تمام مساجد انشاءاللہ آج کھل جائیں گی، اور تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور مسجدوں میں دوبارہ جائیں اور نماز احتیاط کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ کا یہ احسان ہے کہ آج مساجد جو ہیں وہ کھل چکی ہیں، اور ہماری بھرپور کوشش یہی ہوگی کہ حکومت وقت کی طرف سے جو ہدایات ہمیں دی گئی ہیں، چونکہ یہ اس کے اندر ہماری ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا بہت گہرا تعلق ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ اس کے مطابق ہم چلیں۔ مسجد انتظامیہ نے نمازیوں کو سینیٹائزر لگانے اور دوسری حفاظتی تدابیر کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھایا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 3 مہینے کے بعد مساجد کی رونقیں دوبارہ بحال ہو گئی ہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت کی طرف سے جو دی گئی ہدایات ہیں ان پر سختی سے عمل پیرا ہونا پڑے گا تاکہ مساجد کی یہ رونقیں بحال رہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، روش ڈیل، گریٹر مینچسٹر۔ کورونا وائرس کے دوران بے گھر افراد کی حکومت کی جانب سے مہیا کی جانے والی عارضی رہائشی سہولیات واپس لینے کے بعد بڑی تعداد میں بے گھر افراد سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ ان افراد کے کھانے پینے اور رہائشی سہولیات کے لیے مقامی فلاحی تنظیم کے رضاکار پیش ہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں عابد قاسمی کی اس رپورٹ میں۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کی وجہ سے حکومت برطانیہ نے بے گھر افراد کو عارضی رہائش مہیا کی تھی، جس کے باعث بے گھر افراد کی ایک بڑی تعداد مستفید ہو رہی تھی۔ اب لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد فوری طور پر حکومت نے یہ سہولت ختم کر دی ہے، جس کی وجہ سے ہوم لیس افراد کی بڑی تعداد سڑکوں پر نظر آ رہی ہے۔ ہم آلریڈی ہوم لیس کو فوڈ پرووائڈ کرتے رہتے ہیں ایوری فرائیڈے، مگر کیونکہ ہاؤسنگ کی طرف سے ان کو ہوم لیس کیا گیا ہے تو ہم
ان کی زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں. فیڈ نیڈو ریسنٹلی جوائن کیا ہے اور ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ فوڈ کے بیگس بنا کے تو ہوم لیس پیپل کو پرووائڈ کرتے ہیں. ادر دین ہوم لیس پیپل what we do is we try and help support people who have جن لوگوں نے کرونا وائرس کی وجہ سے اپنی جاب سے جاب ان کے پاس اب میسر نہیں ہے. کووڈ-19 کے بعد جو ہے ہوم لیس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور جس وجہ سے ہم ان کو کھانا دینے کے ساتھ ساتھ ہم ان کو اور بھی بہت زیادہ سروسز مختلف طرح کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. بے گھر افراد کو مفت کھانا مہیا کرنے والی فلاحی تنظیم فیڈو نیڈو کے رضاکار خواتین و حضرات نے ان بے گھر افراد کی مشکلات کو کم کرنے کی غرض سے سٹی سینٹر میں قائم اوپن کچن کیفے میں ہی مختلف ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر ان بے گھر افراد کو رہائش مہیا کرنے اور ان کے فارم پر کرنے میں ان کی امداد کے لیے مفت خدمات کا آغاز کر دیا ہے. اس موقع پر منتظمین اور رضاکاروں نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک عرصے سے بے گھر افراد کو راشن اور کھانا مہیا کرنے سے ان افراد کے ساتھ ان کا ایک رابطہ بن چکا ہے جس کے باعث ان کے کیفے میں جب یہ لوگ آتے ہیں تو کھانے اور راشن پیک کے ساتھ ان کی رہائش اور ملازمت کے بندوبست کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں. ڈیلی بیسز وی آر پرووائڈنگ فری ہاٹ میلز ان عربیکا کیفے. اور ابھی ریسنٹلی کیونکہ جب لاک ڈاؤن اینڈ ہوا ہے تو جن ہوم لیس کو گورنمنٹ نے اکوموڈیشن پرووائڈ کی تھی وہ ان سے اکوموڈیشن واپس لے لی ہے اور ابھی پھر سے بہت سارے ہوم لیس اتنی زیادہ تعداد میں آن اسٹریٹس ہیں. Feed Nido charity and it's really been an exciting experience for that and it's really a good initiative that people they're providing food and accommodations for the needy. حکومت کا فرض ہے کہ وہ عوام کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے عارضی رہائش فراہم کرے. وہ ان لوگوں کی مدد کرے کیونکہ یہ لوگ رہائش اور اپنی صحت سے متعلق فکر مند ہیں. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.